انسانیت کہیں کہیں پہ ملتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خدارا اللہ کا خوف کریں. اگر اللہ پاک نے آپ کو ایک نعمت سے نوازا ہے تو کسی انسان کو کم تر مت سمجھو، اس کو اللہ نے کسی وجہ سے آپ کے پاس بھیجا. جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے. ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، اوپر سے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم سچ بول رہے ہیں. وہی بات نا کہ ایک جھوٹ کے بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا. 100 جھوٹ بولنا تھا. اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں کہا اپنے بندوں کو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو. آپ لوگ بازی نہیں آتے اتنے یار، یقین مانو بینیفٹس کے لیے، مفاد کے لیے چغلی کر دیں گے. شاہ صاحب، انسان تو ہر جگہ پہ ملتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں پہ ملتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سلمان صاحب، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد انسانیت جو ہے نا وہ ہم نے خود ہی تلاش کرنی ہے اور خود ہی پریکٹس کرنی ہے. اس چیز کی اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. مطلب اپنے اندر انسانیت خود پیدا کرنی ہے ہمیں. بالکل بالکل. اور وہ ایکشن سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے. جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو ایسی ہے کہ اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں فرمایا، کہیں بھی نہیں کہا اپنے بندوں کو کہ جھوٹ بولو. لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ایک جھوٹ بولتے ہیں اس کے بعد لڑتے بھی ہیں، لڑنے کے بعد چوری بھی کرتے ہیں، ڈکیتی بھی مارتے ہیں. جھوٹ کے اوپر ڈٹ بھی جاتے ہیں. ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، اوپر سے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم سچ بول رہے ہیں. اس کو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں. وہی بات نا کہ ایک جھوٹ کے بچانے کے لیے 100 جھوٹ 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد اللہ پاک نے کہیں نہیں کہا اپنے بندوں کو کہ کسی کو دھوکہ دو، کسی کے ساتھ زیادتی کرو. دھوکے میں یہ ہے کہ آپ کاروبار کریں کسی سے، دوستی میں آپ جیسے اب ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے آپ کا کاروبار میں بھی، دوستی میں بھی، تو اس کا ٹرسٹ مت توڑیں. اس سے اس کا اعتبار اٹھ جائے کہ آپ نے زبان کی نا میرے سے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے آپ سے 10 روپے کی چیز لی ہے، زبان یہ تھی سلمان صاحب 10 روپے ریٹ ہمارا ڈن ہو، اوکے ہو گیا. سلمان صاحب بعد میں کہہ رہے جی ریٹ بڑھ گیا مارکیٹ کا. سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب وہ اب میرے پاس مال نہیں ہے، اگر آپ کو چاہیے ہوگا 12 روپے. ایسے ہی نہیں کرنا. جب زبان کر لی تو اس پہ قائم رہنا ہے. یہ بھی انسانیت ہے. یہ خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے یہ بات. اور اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کہیں بھی نہیں کہا کہ کسی کا بھی حق مار. حق مارنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میں نے جائیداد میں حصہ مار دیا کسی کا، یا کسی کے پیسے مار دیے. حق مارنے کا مطلب یہ آپ کسی فیلڈ میں بھی ہو نا. اب جیسے لوگ جاب کرتے ہیں کسی جگہ پہ، وہ بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ہوتا ہے ایسے جی کہ رشوت پہ نا کسی اس انسان کو رکھ دیا جاتا ہے اس نوکری پہ جو اس قابل نہیں ہوتا. تو وہ جو انسان رشوت دے کے اس نوکری پہ آتا ہے نا، اس نے اس معصوم انسان کا حقدار کا حق مانگا. یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے. بالکل. اور ایک اور بات، اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں کہا اپنے بندوں کو کہ آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو. ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ایسے ہے کہ کوئی ایک گروپ ہے، سمجھ لیں کوئی ایک کنبہ ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ظالم ہے نا وہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اور وہ کسی کو حق بات کرنے ہی نہیں دیتا. وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اسی کے انڈر ہو. ٹھیک ہے وہ بھی ہوئی، لیکن وہ چاہتا ہے جو ان کے پاس بھی ہے نا سب وہ بھی میرے پاس آ جائے. تو اس بات میں نا اللہ پاک نے بڑے بڑے بندے پیدا کیے. اب جو لوگ بولنا بھی چاہتے ہیں، جو لوگ بولنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں نا، نہیں جی نہ ہی نہ. آپ نے سنا ہوگا یار تو نہیں بولنا، چھڑ دے. کیا مطلب چھوڑ دے کہ تمہاری رشتہ داری خراب ہو جائے گی، کسی جگہ پہ تمہاری دوستی خراب ہو جائے گی، کسی جگہ پہ تمہاری نوکری چلی جائے گی. مطلب حق بات نہیں کرنی، یہ خاموش کروا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ جو پوائنٹس ہیں انسانیت کو ختم کر رہے ہیں نا. اگر ان کے اپوزٹ جائیں گے انسانیت آ جائے گی. ایسے ہی ہے نا جی بالکل. اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کہیں بھی نہیں کہا کہ کسی کی چغلی کرو. چغلی کا مطلب آپ کو بھی پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مردار
تو اب لوگ بازی نہیں آتے، اتنے اتنے یار یقین مانو بینیفٹس کے لیے، مفاد کے لیے چغلی کر دیں گے. وہ خدا کا خوف کرو، ہم سب نے ایک دن چلے جانا دنیا سے. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے بندوں سے کہیں بھی نہیں کہا کہ ان احسان کر کے نا سلمان صاحب جتاؤ. احسان کرنا بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، نعمت ہے. جب کسی پہ کر دو نا تو جتاؤ نہیں، وہ واپس لے لیا جاتا ہے اسی لمحہ. کسی کی دل جو کہتے ہیں آزاری. جتلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے آپ نے کہا نا، اب یہ کیسے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ پاک کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ عطا کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ نے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے. اللہ نے اب بندے نے اگر کیا ہے، اگر فار ایگزامپل میں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے، تو مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا. مجھے اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے اسی دن، اسی لمحہ، اسی رات، جی کہ بالکل. مولا تو نے اس قابل بنایا کہ میں کسی کے کام آ گیا. کام. نعمت ہے نا جی. تو اسی کے ساتھ اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں کہا اپنے بندوں کو کہ کسی کو کم تر سمجھو، چھوٹا سمجھو. اب ہوتا ہے ایسے ہے یار کہ رینکس کے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی آفس میں چلے جائیں آپ پیر صاحب کے پاس چلے جائیں آج کل کے ماشاءاللہ، جہاں پہ صاحب کا نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ، کچھ جگہ پہ ایسے کہ جو ماشاءاللہ چلے جائیں نا پیر صاحب کے پاس، سلمان صاحب ہاتھ ملائیں ذرا. وہ پتہ ہے کیسے جی؟ ایسے آپ پورے ہاتھ ملائیں کہ السلام علیکم. یہ وہ ایسے آدمی بلائیں گے جیسے آپ کو نعوذ باللہ کوئی بیماری، کوئی ڈیزیز ہے، جیسے کووڈ ہے آپ کو. خدا را اللہ کا خوف کریں. اگر اللہ پاک نے آپ کو ایک نعمت سے نوازا ہے تو کسی انسان کو کم تر مت سمجھو. اس کو اللہ نے کسی وجہ سے آپ کے پاس بھیجا. جیسے ڈاکٹر ہے، ایسے ہی نا جی، آپ کسی پولیس والے کے پاس جاتے ہو اس سے مدد لینے جاتے ہو، آرمی والے کے پاس جاتے ہو ان سے مدد لینے جاتے ہو. اللہ بھیجتا ہے آپ کو. جو اللہ نے نعمت نوازی نا، جو پوسٹ دی ہے، اس کی قدر کریں اور لوگوں کی خدمت کریں. اللہ تب راضی ہوتا ہے. یہ ایسے انسانیت ہے. یہ انسان ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا انجام آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اسی طرح اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں کہا اپنے بندوں سے کہ اچھے انسان کی جو وجہ ہے نا اس کو خراب کر دو. اچھے انسان کی وجہ کیا مطلب؟ اگر کوئی انسان اچھائی کر رہا نا تو دو بندے مل جائیں، یار تو کی کرنا پہ ہے، وہ 2 منٹ سوچے کہ یار یہ بارے مطلب کہ کیا بات ہے، کیوں روک رہے مجھے. اب وہ بندہ کر ہے یار، اس نے سوچا جی میں فلٹر لگا دوں، سب لوگ پانی پئیں گے، ایسے نا کولر لگائے تھے لوگ. اور نہیں یار چھڈ، پنجابی میں نا چھوڑ دو، کیا کرنا، وہ ضائع ہوگا، بے وقوف، خراب ہو جائے گا فلٹر، کہاں سے پیسے دے گا. وہ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے. ٹھیک دی ہے اللہ پاک نے. یہی انسانیت اس کی ہے. ہو سکتا ہے کہ نجات کا ذریعہ اللہ یہی. تعالیٰ نے یہ فلٹر بنانا ہو تو وہ بس روک دیتے، چاہتے ہیں کہ بس اگلا کرے ہی نہ. اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو کسی کو کرنے دو. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم کچھ زیادہ ہی کر لو، تھوڑا تھوڑا کرو گے نا تو انسانیت مرتی نہیں، بڑھتی ہے. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. خوشحالی ہے نا، خوشحالی انسانیت سے آتی ہے، رحمت انسانیت سے آتی ہے. احساس، اگر احساس مر جائے، جیسے ایسے ہے کہ میں آج کل دیکھتا ہوں کسی کو کوئی پریشان ہونا، دوستوں میں، ریلیٹیوز میں، آپ کی جان پہچان میں، تو مسلم کمیونٹی میں بھی، باقی ممالک میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اور ہم لوگ کافی زیادہ حضرات کسی اور جگہ پہ چیزوں میں مصروف ہیں. اگر احساس مر گیا ہے آپ کا تو وہ انسانیت آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ختم ہے اس پہ. باقی اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اینڈ پہ میں ایک ہی چیز کہوں گا سلمان صاحب، وہ یہ ہے کہ ہر جو شخص ہے نا، اگر دنیا میں لوگوں انسانی زندہ جو ہے نا، وہ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے ہے جن پہ اللہ پاک نے اپنا انعام دیا ان کو. ایسے ہی ہے نا جی، ان اچھے لوگوں کی وجہ سے انسانیت بھی زندہ ہے، اچھائی بھی زندہ ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں بنا دے، میں دعا کرتا ہوں. آمین جی. بہت اچھی گفتگو کی سید زاہد علی شاہ صاحب نے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.